بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی اور قیام امن کا مشن وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور قائم مقام گورنر عبدالخالق چغزئی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم جرگے میں شرکت بھی شیڈیول۔ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کابینہ ارکان اور اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شریک ہوگی۔ جرگے میں صوبائی عمائدین کو امن و امان سمیت مختلف امور پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ بلوچستان اسمبلی اجلاس میں 100 ارب حملے میں شہید اے ڈی سی ہدایت اللہ بلیدی کے لیے فاتح خوانی۔ پاکستان کو کبھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق طلباء افسران اور فیکلٹی سے خطاب میں سید عاصم مریخ نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی بھارتی سرپرستی کے شواہد موجود ہیں۔ بھارت کی آبی دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ انڈیا کی بلا اشتعال جوہریت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نئے جنگی تقاضوں کے مطابق تربیت اور تحقیق وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی قومی عزم و اتحاد کی علامت ہے۔ پاکستان کا بھارت میں اسلاموفوبیا پر مبنی واقعات میں خطرات سے نمٹنے کے لیے خطرناک حد تک اضافے پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا بھارت سے تمام شہریوں کے حقوق اور تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ بھارتی حکومت مذہب سے بالا تر ہو کر تمام شہریوں کو تحفظ دے۔ مسلمانوں کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنانا بین الاقوامی برادری کے لیے باعث تشویش۔ مذہبی نفرت کو سیاسی مقاصد کے لیے جان بوجھ کر بھڑکانا عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ پاکستانی وفد کی واشنگٹن آمد کے منتظر۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی نمائندے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہے ہیں۔ جنوبی ایشیائی ممالک ٹیرف سے متعلق معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو برآمدات پر 29% ٹیرف کا سامنا ہے۔ پاکستان کا تجارتی سرپلس $3 ارب ہے۔ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی جوہری تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ پاک بھارت ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے روکنے میں کامیاب ہوئے۔ جنگ کرنے والوں سے تجارت نہیں کر سکتے۔ جنگ بندی پر پاکستانی اور بھارتی رہنماؤں کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ۔ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کی معیشت پر بھارتی حملے بے اثر۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں مجموعی طور پر بہتری آئی۔ چین کی توانائی، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ اور صنعتی شعبوں میں $1028.6 ملین کی سرمایہ کاری۔ امریکہ نے $111.1 ملین اور برطانیہ نے $215.6 ملین سرمایہ کاری کی۔ بڑھتی ہوئی غیر ملکی سرمایہ کاری سے پاکستان کی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ بھارتی فضائیہ بھارتی جنتا پارٹی کے ہاتھوں رسوا۔ مشرقی ادھمپور میں بی جے پی کے رکن لوک سبھا رنبیر سنگھ پٹھانیا نے بھارتی ایئر فورس کو نالائق اور نااہل قرار دے دیا۔ کہا آپریشن سندور کے دوران سب جانتے ہیں کیا ہوا۔ نالائقی ہوگی ان کی، سو رہے ہوں گے یہ لوگ، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہم نے تو ان کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ تباہ شدہ طیاروں سے متعلق مکمل خاموشی بھارت کی شکست کے مترادف۔ بھارتی طیاروں کی تباہی کے شواہد بین الاقوامی میڈیا بھی پیش کر چکا ہے۔ مودی حکومت پر سینا پارٹی کے سنجے راوت کی بھی شدید تنقید۔ ایف بی آر مئی کا ٹیکس وصولی ہدف حاصل نہ کر سکا۔ ذرائع کے مطابق مئی کی ٹیکس وصولی میں $206 ارب کے خسارے کا سامنا۔ ایف بی آر نے 30 مئی تک $904 ارب جمع کیے۔ مئی میں $1110 ارب ہدف مقرر تھا۔ ایف بی آر نے رواں مالی سال کے 11 ماہ میں 10,213 ارب کے ٹیکس وصولی کی۔ 11 ماہ میں 1,027 ارب شارٹ فال کا سامنا ہے۔ مالی سال کے آخری ماہ میں خسارہ ختم کرنے کے لیے 2,121 ارب حاصل کرنا ہوں گے۔ رواں مالی سال 12,334 روپے کا ٹیکس ہدف مقرر ہے۔ کسی کالعدم تنظیم کو قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مویشی منڈیوں کے سوا کسی بھی جگہ جانوروں کی خرید و فروخت پر پابندی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 سے نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عوامی مقامات پر قربانی کے جانوروں کے سری پائے جلانا ممنوع قرار۔
جانوروں کے فضلے اور اوجڑی کو مین ہال اور نالیوں یا نہر میں پھینکنے پر پابندی، دریاؤں، جھیلوں، نہروں اور ڈیمز میں نہانے اور کشتی رانی پر بھی پابندی، اسلحے اور گولہ بارود کی نمائش پر دفعہ 144 کا نفاذ، پابندیوں کا اطلاق 5 جون سے 11 جون تک برقرار رہے گا۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے من پسند جانور کی تلاش، شہر شہر مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا۔ کراچی میں تازہ اور ستارہ نامی بیلوں کی دھوم، 80 لاکھ روپے ڈیمانڈ۔ فیصل آباد میں بھولو اور بھالو کی جوڑی کے چرچے، مالک نے دونوں بیلوں کی قیمت 3.5 کروڑ روپے مانگ لی۔ ملتان میں 7 فٹ قد کا خوبصورت بیل توجہ کا مرکز، اسلام آباد، لاہور، شیخوپورہ، پشاور، گلگت، کوئٹہ اور حیدرآباد کی مویشی منڈیوں میں بھی خوب چہل پہل۔ مسجد الحرام کے امام الشیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ خطبہ حج دیں گے۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ سے خطبہ حج براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ادارہ امور حرمین کے سربراہ الشیخ عبدالرحمن السدیس کے مطابق خطبہ حج کا 35 زبانوں میں ترجمہ پیش کرنے کے لیے انتظامات مکمل۔ اسلام کے آفاقی پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مختلف زبانوں میں یوم عرفہ پر خطبے کے تراجم پیش کیے جائیں گے۔ غزہ میں جنگ بندی قریب ہے، آج یا کل اچھی خبر دوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکی حکام 60 دن کی جنگ بندی کے لیے حماس کے جواب کے منتظر ہیں۔ امریکہ اور ایران میں جوہری معاہدے کے بھی قریب ہیں۔ چینی صدر سے تجارت اور ٹیرف پر بات کروں گا، امید ہے چین سے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے روسی اور یوکرینی صدور کو ضدی قرار دے دیا، کہا غیر ملکی طلباء کو فی الحال امریکہ سے نہیں نکال رہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ لڑائی کے باوجود چاہتا ہوں غیر ملکی طلباء یہاں تعلیم حاصل کریں۔ امریکی عدالت نے تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکی حکومت کے خصوصی ملازم اور محکمہ ڈاج کے سابق سربراہ ایلان مسک کے اعزاز میں الوداعی تقریب، اوول آفس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کو خوبصورت چابی کی شکل کا سوینئر پیش کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ تحفہ ایلان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں پیش کر رہا ہوں، وہ رخصت نہیں ہو رہے، آتے جاتے رہیں گے۔ ٹیسلا کے بانی ایلان مسک نے ٹرمپ کے تحفے کو شاندار قرار دیا۔ خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، امید ہے کینسر کے خلاف جنگ جیت جاؤں گا۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی ریاست ڈیلاویئر میں صحافیوں سے گفتگو، کہا سب پر امید ہے کینسر کو شکست دے دوں گا۔ طبی ماہرین کے مطابق 82 سالہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کا کینسر ہڈیوں تک پھیل چکا ہے۔ موسم کے رنگ نرالے، کہیں شدید گرمی تو کہیں برسے بادل کالے۔ اسلام آباد میں وقفے سے رمجم، مظفر آباد، وادی نیلم، وادی لیپا، جہلم ویلی اور استور میں بادلوں نے رنگ جما لیا۔ پسرور اور پنڈی گیپ میں کالی گھٹائیں برس پڑی۔ گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابر آلود، ملک کے میدانی علاقوں میں سورج آگ برسانے لگا۔ کراچی میں آج پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، گرمی کی شدت 47 ڈگری تک محسوس کی جائے گی۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیض آباد انٹرچینج کا دورہ، ٹریفک کے بہاؤ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ری ماڈلنگ پر پروجیکٹ کے آغاز سے قبل ٹریفک کا مؤثر مینجمنٹ پلان طلب۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیض آباد انٹرچینج اسلام آباد کا مین انٹری پوائنٹ ہے۔ پروجیکٹ دیدہ زیب اور دلکشی میں شاہکار ہونا چاہیے۔ عوام کو اس پوائنٹ پر پہنچتے ہی اسلام آباد میں داخلے کا احساس ہونا چاہیے۔ انٹرچینج کے ساتھ متصل ایریے کو دیدہ زیب لینڈسکیپنگ سے پرکشش گراؤنڈ میں تبدیل کیا جائے گا۔ چاروں طرف دیدہ زیب لائٹس نصب کرنے کی ہدایت۔